دوسری ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے ماحول کو دیندار بناؤ. ہر نبی اپنے ماحول کے لیے بھیجا جاتا تھا کہ یہ ماحول ان کو دیا ہے کہ اس ماحول میں دین لاؤ، تو اس ماحول میں دین لاتے تھے. ان کو خاص ایریا دیا جاتا، جیسے ڈویژن ہوتے ہیں پولیسوں کے، ڈاک خانوں کے، ایسے ہی نبیوں کو دیا جاتا تھا کہ اس ماحول کو دیندار بناؤ. تو اس ماحول کو دیندار بناتے تھے، اس ماحول میں محنت کرتے تھے، اس ماحول میں دین پر جینے والے پیدا کر دیتے تھے، وہ تیار کرتے تھے. اب وہ نبی تو کوئی آئے گا نہیں، تو اپنے ماحول کی دینداری بھی کہ ہمارے ذمہ آئے گی. اس لیے جو لوگ ماحول میں دیندار ہیں وہ اپنے ماحول کو دیندار بنائیں. ماحول وہ کہلاتا ہے جہاں اپنی ضروریات کے لیے آدمی جاتا ہے. اگر ایک آدمی تجارت کے لیے کلکتہ جاتا ہے تو اس کلکتہ اس کا ماحول ہے. کیوں کہ اپنی ضرورت کے لیے جاتا ہے تو اس کو وہاں دین کی ضرورت پڑے گی، کیوں وہاں بے دینی ہوگی تو اس پر اثر پڑے گا. پڑے گا نہیں پڑے گا. اس لیے اس کام میں یہ طریقہ ہے کہ اپنا ماحول قریب کا بھی ہوتا ہے، بعید کا بھی ہوتا ہے، کیونکہ ہم ضرورتوں کے لیے قریب بھی جاتے ہیں، بعید بھی جاتے ہیں. یہ سب ماحول کہلاتا ہے. ہاں، اس لیے اپنے ماحول کی فکر کرنا کہ ہمارے ماحول میں دینداری آوے، ہمارے ماحول کے لوگ بے دین نہ بنے. اس لیے کہ اگر وہ ماحول بے دین بنا تو آدمی کا دین پر جینا مشکل ماحول کی وجہ سے. ہاں، آپ لوگ دنیا میں جاتے ہو تو دیکھتے ہیں کہ ماحول وہاں نہیں ہے تو ان کا اپنے دین پر جینا مشکل. ہم امریکہ میں تھے سن 80 میں، تو ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب تھے، پڑوس کے تھے، دیندار آدمی تھے. تو گرمی کا زمانہ آیا، ہمارا تو وہاں سال لگا تھا، تو گرمی کا زمانہ آیا تو وہ موزے پہنے چمڑے والے. تو گرمی کا زمانہ آیا تو وہ موزے پہنے چمڑے والے، چمڑے کے موزے پہن کے جانے اسپتال. میں نے کہا ان سے، میں نے کہا گرمی نہیں لگتی آپ کو؟ کہ مول صاحب وہاں پاؤں نہیں دھو سکتے، پاؤں نہیں دھو سکتے اسپتال. وہ ٹپ ہوتے ہیں، ٹپ ہاتھ دھونے کے، تو ٹپ میں ہاتھ دھو سکتے ہو، پاؤں نہیں دھو سکتے. ہم لوگ اناڑی، ہماری جماعت صرف انگوٹھا چھاپ تھے ہم لوگ. تو ایک ہمارے ساتھیوں نے وہاں ٹپ میں پاؤں دھو لیے. وہاں ایک ایریا ہوتا ہے کیفیٹیریا، وہاں لوگ چائے پانی کرتے ہیں، گاڑیوں والے اور یہ سب، تو وہ صاف ستھرا ہوتا ہے. تو ہم تو وضو. ہمارے پاس آیا ایک بابا جی، اس کی 74 سال عمر تھی، تو تشکیل والوں نے نام کاٹ دیا اس کا. وہ 6 آدمی تیار کر کے لایا تھا ہمارے شہر سے. وہ 6 کہنے لگے جی اگر یہ نہیں جاتا تو ہم بھی نہیں جاتے. تو میں اس کو حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے گیا کہ حاج صاحب ان کو اجازت دے دیں، یہ بوڑھا جو تیار کر کے لایا اس کی عمر زیادہ ہے، اگر یہ جاتا ہے تو باقی بھی جاتے ہیں. تو حاج صاحب رحمت فرمایا بھی مشورے والوں کے پاس چلے جاؤ. میں نے عرض کہ حاج صاحب مشورے والے اجازت دیتے تو ہم آپ کے پاس کیوں آتے، وہ تو اجازت نہیں دیتے. فرمانے لگے میں تمہیں وظیفہ بتاتا ہوں، وظیفہ پڑھ کے جاؤ. میں کہا جی بتائیں وظیفہ. کہنے لگا 11 دفعہ درود شریف پڑھو، پھر 11 دفعہ یا رؤوف پڑھو، پھر 11 دفعہ درود شریف پڑھو. میں نے جماعت والوں سے کہا میں بھی پڑھو وظیفہ اگر بابا جی کو پاس کرانا ہے تو میں نے وہ وظیفہ پڑھتے رہے. تو ان کو مشورے میں پیش کیا تو ایک بزرگ نے پرچی دیکھی، عمر 74 سال. تو دیکھ کر پرچی واپس کر دی کہ عمر زیادہ ہے. میں نے پوچھا بھی کیا ہوا؟ کہنے لگے جی وہ تو مشورہ ہوا ہی نہیں. ایک بزرگ نے پرچی دیکھی، وہ پیچھے کے پیچھے ہی واپس کر دی. میں نے اگلے دن مسجد کے امیر سے کہا میں بھی پرچی تو اندر گئی نہیں، مشورہ تو ہوا ہی نہیں. اگلے دن پرچی مشورے میں اندر چلی گئی. کوئی کہہ رہا ہے جائے، کوئی کہتا ہے نہ جائیں، کوئی کہتا ہے جائے. تو مولانا عبدالرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، وہی اس وقت ذمہ دار تھے. کہنے لگا جی ہے تو بوڑھا لیکن ہے ٹائٹ ہے، چلا جائے. تو اللہ حاج صاحب کا وظیفہ کام آ گیا اور وہ چلے گئے.